بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3۔ آج صفحہ نمبر 6 ہے قرآن کا، اشارہ ڈی، اس کے ساتھ اشارہ ڈی، یعنی ہر صفحے کو 4 حصے میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رہے ہم نے پہلے 5 پارے یعنی پہلے 5 صفحات پڑھے پہلے پارے کے، پھر اگلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں ہم، 6 سے 10 تک، 1 سے 5 تک ہم نے پڑھ لیے۔ اب جو ہے پہلے میں ہدایت کے موضوعات تھے، اور آدم علیہ السلام کی جو ہے ان کی وہ پہلے انسان دنیا کے، پھر بنی اسرائیل اور جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ان کا جو ہے لگاتار موضوع چل رہا ہے۔ تو اب اگلے 5 صفحات جو ہم لیفٹ ہینڈ یعنی دائیں بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں، یعنی 6 سے 10 تک۔ تو سارے اشارات اسی پر لے رہے ہیں، یعنی 6ٹھا صفحہ جس میں اشارات ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، یعنی ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل۔ دیکھیں چھوٹی انگلی جو اپنے لیفٹ ہینڈ کی ہے بائیں ہاتھ کی، اس کے اوپر اشارات کریں ہم، یعنی ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہدایت مختصراً کیسے، چلیے بسم اللہ، میرے بعد 3 بار دہرائے۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، کام ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ٹھیک ہے۔ اب اتنا ہم نے اس کو دہراتے رہنا کہ تاکہ یہ زبان پہ چڑھ جائے۔ تو مختصراً ایک جملے کے اندر اس کو کیسے دہرائیں گے، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے، کیسے؟ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے۔ تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں، بسم اللہ۔ تو دیکھیے ان آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے، یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب تم کہو ان سے، سب سے کہو۔ پہلے تو انہیں بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے کچھ عہد دیا تھا، اس عہد کی وفاداری کرو، اور اللہ تمہارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرے گا، اور تم حق کے اوپر باطل مت چڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاۃ قائم کرنے کے لیے بھیجا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، تم نیکی کو بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ تم بس یہ 2 چیزیں کہی کہ ساتھ میں تم نماز اور صبر سے کام لو، حالانکہ تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور اس کی ملاقات کرنی ہے۔ تو پھر اب یہاں سے آگے کہا کہ اس دن سے ڈرو، یعنی قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں، تو یہ بات بھی کہی ہے، بنی اسرائیل کی بات کی دعوت جو ہے تھی یہی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے ہمارے ذریعے سے بھی، اور ہمیں یاد دہانی کروانی ہے۔ تو اس دن سے ڈرو، اب یہ بات آ رہی ہے آگے۔ تو اس میں جو ہمارے لیے موضوعات ہیں یا جو ہمارے لیے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں۔ آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی،
اور نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی بالکل. اور یہ اس کے اندر اسباق تھے. دیکھیے پہلی لائن کے اندر کوئی نیا لفظ نہیں ہے، پھر دوسری کے اندر ایک، پھر چار. اوسطاً ہم 3 الفاظ کو لے کر چل رہے ہیں. قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں 2 قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے، ایک ذخیرہ الفاظ اور دوسرا گرامر. ذخیرہ الفاظ ہم جو ہیں کرتے ہیں ٹی پی آئی، اس کے ذریعے سے یعنی فقروں کے ذریعے سے، اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، اور گرامر ٹی پی آئی اور عربک بول چال کے ذریعے سے. لفظی اور فقری ترجمہ ہم مختصر سا لیتے ہیں. پہلے تلاوت کریں گے، پھر مختصر سا ترجمہ لفظی، اور پھر شرح، اور پھر آگے مشق. چلے بسم اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا بنی اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم ما شاء الله. وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. ماشاء اللہ. ایک بار اور. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلیت دی تمہیں تمام جہانوں پر. یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے. یا حرف ندا ہے، آواز کے لیے بلایا جاتا ہے، پکارنے کے لیے کسی کو. تو پھر بنی بیٹا وغیرہ، بنی اسرائیل اسی سے ہم کہتے ہیں. پھر اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل آیا تھا پہلے کہ جس کا لفظی معنی جو تھا اللہ کا بندہ. تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ ان سے یہ اسرائیل وغیرہ، یعنی اے بنی اسرائیل. اب کہا جا رہا ہے اذکر. اذکر یعنی یا اذکرو، یاد کرو. یہ سب کو کہا جا رہا ہے، پوری قوم کو. اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکرو نعمتی میری نعمت، نعمتی میری نعمت، التی جو، التی یعنی جو، انعمت جیسے میں نے انعام کیا تم پر، انعمت علیکم تم پر، انعمت میں نے انعام کیا، اور پھر علیکم تم پر، علیکم مطلب تم پر. پھر وانی فضلتکم، اور وانی اور یہ کہ میں نے فضیلیت دی تم کو، فضلتکم یہ نیا لفظ آیا یہاں پہ. چلیے اس کا ذرا ترجمہ کیجئے. وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں، پھر سے وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں. ماشاء اللہ. علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر. کس کے؟ العالمین، تمام جہانوں پر. العالمین مالک یوم الدین کے، یعنی وہاں ہم نے پڑھا ہے رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر العالمین، علی العالمین. تو دیکھیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا کیا باتیں آئی ہیں. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، یعنی فضیلیت دی تمام جہانوں پر. یعنی تمام جہانوں سے مراد کیا ہے ہم لیں گے یہاں پر، یعنی عام بامحورہ ترجمہ جو ہے یہی کیا جاتا ہے جگہ جگہ کی ساری قوموں پر، ساری قوم پر، یعنی جتنی بھی ہیں. تو
اس کو یعنی کہا جاتا ہے کہ ساری قوموں پر، جیسے قرآن کے اندر آیا تو کہ علی العالمین، ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی حقیقت یعنی جو بھی جتنے بھی جہان ہیں یا عالمین ہیں کہیں آگے کھل جائے گی. تو بنی اسرائیل یعنی یہ ایک الگ قوم تھی جہاں جو پورے ایک حصے خطے میں پھیل چکی تھی، جس میں الگ الگ حصوں میں جو ہے پہ در پہ الگ الگ رسول اور انبیاء آئے، ان کے اندر پیغمبر آتے رہے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ کچھ گروہ کو جمع کر کے ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ اب جاؤ تم تمام جہان یعنی جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں تک پہنچا دیں، اس بات کو پہنچا دیں. اور پہلے یہ مرتبہ جو تھا فضیلیت کا انہی بنی اسرائیل کے اوپر تھا، اور ان کو اللہ نے تمام جہانوں کے اوپر فضیلیت دی، لیکن اب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس ہدایت کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس کو چھوڑا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے ان کا منصب چھین کر معزول کر کے ہٹا دیا گیا، اور اس امت کو اب فضیلت دی گئی ہے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہمیں ان کے ذریعے سے یعنی ہمیں بتا رہے فضلتو یعنی تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، اور تمہیں بادشاہ کا حکم بنایا، حاکم بنایا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اللہ کا پیغام جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے اور قرآن مجید عطا کیا ہے. ہم کم و بیش 1000 سال تک اگر ہم دیکھیں دنیا بھر کی حکومت و قیادت سے نوازا بھی. اب ہم نہایت ہی پست حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کا مقدس کلام چھوڑا ہے، اللہ کی کتاب چھوڑ دی ہے. اس کی وجہ یہی ہے. تو اگر ہم بھی یہی کریں گے آج تو یہی بات ہوگی کہ پھر ہمیں یعنی کسی اور کو لے آئے گا، پھر اللہ تعالی ہماری جگہ پھر کوئی اور آئے گا، ہماری ذمہ داری پھر کوئی اور لے لے گا. تو قرآن کے اندر وہ جگہ جگہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم نے پیٹھ پھیر دی پھر تمہاری جگہ کوئی اور قوم آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی نعمت کو یاد رکھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے، نہ کہ خالی زبان سے. چلیے بسم اللہ ترجمہ کیجیے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت، التی انعمت علیکم، انعام کیا تم پر، جو انعام کیا میں نے تم پر، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں. پھر سے وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، الحمدللہ. اگلی آیت ہے، اگلی آیت پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں پھر چلیں گے آگے. بسم اللہ. واتقوا یوما لا تجزی نفس، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا، عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ماشاءاللہ، ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل. جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ یعنی پڑھیں گے واو کے ساتھ. ولا هم ينصرون، ولا ينكر
ترون اللہ چلیے ایک بار پھر سے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة یہیں تک واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل شفاعة منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ماشاء اللہ منها عدل ولا هم ينصرون هذا عدل ولا هم ينصرون ماشاء اللہ دیکھیں اس کے اندر کہیں وقفہ نہیں تھا ڈائریکٹ آیت پہ وقفہ کرنا تھا اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلے یا نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش اور نہ لیا جائے گا کوئی بدلہ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی دیکھیے واتقوا اور ڈرو واتقوا وا کا معنی اور اتقو اسی سے ہے اتقو یعنی قو سے ہے واتقوا اور ڈرو یعنی آرڈر کے طور پر یہ ہے جمع کے طور پر یومن مطلب اس دن سے یوم کہتے ہیں دن کو جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یومن اس دن سے لا مطلب نہیں تجزی مطلب نہ بدلہ بنے گا یا نہ بدلہ دیا جائے گا نفسن کوئی شخص جیسے کسی شخص کو ان نفسن کسی شخص سے یعنی کسی شخص کو کسی شخص سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے نفسن شیئا مطلب کوئی بھی کچھ بھی یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرا برابر کچھ بھی نہیں ولا يقبل اور نہ ولا کا معنی وا اور لا مطلب نہیں یقبل جو ہے پیسو وائز ہے ٹھیک ہے پیسو وائز قبول کیا جائے گا اور نہ قبول کیا جائے گا کیا ہے اس کا معنی ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا ہاں کان کی لیول پر تھوڑا سا ہاتھ موڑ کے جیسے ہم مطلب اثر کسی کے اوپر پھر سے ولا يقبل اور نہ قبول کی جائے گی اور نہ قبول کی جائے گی منہا شفاعت منہا مطلب اس سے منہا مطلب اس سے شفاعت شخص کوئی سفارش یعنی کوئی ایک بات کوئی سفارش بالکل بھی نہیں چلیے منہا شفاعت کیا معنی ہے اس سے کوئی سفارش منہا شفاعت اس سے کوئی سفارش ماشاءاللہ و کا معنی پھر آئل اور لا مطلب نہیں یؤخذ اسی کے وزن پہ ہے یؤخذ اسی کے وزن پر ہے یقبل یؤخذ نہ قبول کی جائے گی اور نہ لیا جائے گا یؤخذ نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل مطلب کوئی بدلہ ولا یؤخذ منہا عدل کیا معنی ہے اس کا اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ پھر سے ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ کوئی عدل ماشاءاللہ وہ کا معنی پھر آ گیا اور لا مطلب نہیں کافی بار ہم مطلب وہ سب یا ان سب کی ینصرون مطلب دیکھیے یہاں پہ ینصرون مدد کی جائے گا یقبل یؤخذ پھر آیا ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی ینصرون مطلب بالکل اشارہ سیم ہوگا اس کا بھی ایسے ہی یؤخذ ینصرون ہاتھ تھوڑا سا مطلب جیسے رائٹ سائڈ ہم کرتے تھے رائٹ ہینڈ سے تو کان کے لیول ہاتھ کو تھوڑا موڑ کے اوپر کی طرف جیسے ہم لینے کے لیے اشارہ مفعول کا کرتے تھے مفعول کا کرتے ہیں تو ویسے ہی اس کا بھی
देखिए मुख्तसर सी शरह इसके अंदर ये है कि जो बनी इसराइल की कौम थी, उन्होंने जब जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की तो उनको माजूल करके इस उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदी को अब जिम्मेदारी दी गई है। तो अब इसका ये पहलू है कि यहाँ अल्लाह का इस दुनिया में जो है कोई अजीज, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो बनी इसराइल के लोग कहा करते थे कि अल्लाह के हम महबूब तरीन, ये दावा उनका था। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम गलतियां ये भी कर बैठे, हम भी दावा यही करते हैं, हम भी अल्लाह के बहुत महबूब हैं। महबूब हैं, बात सही है ये भी, लेकिन किस माने में कि अल्लाह जो है 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है, वो तो है, लेकिन वो नहीं कि इस एंगल से कि अब जो आगे बात बताई जा रही है, ये दावा आज जो मुसलमान आज भी कर रहे हैं कि अल्लाह की महबूब कौम है। यानी जिसने भी हम देखें, कहते हैं कि जरा बराबर जिसने गलती की होगी यहाँ पे थोड़ी सी, या थोड़ा सा उसके यानी कलमा पढ़ लिया होगा, यहाँ तक बात आखिर तक जाती है, तो वो जन्नती सब होंगे। तो उसको यानी थोड़ी देर के लिए सजा में भेज दिया जाएगा, फिर वहां से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। कुरान तो ये जगह जगह, बनी इसराइल के लोग भी ये कहते थे, जगह जगह कुरान बताता है कि लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामा मादूदा, बस हम तो बख्शे बख्शाए हैं इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला के महबूब हैं, बस इस दुनिया में लाए हैं, फिर आखिरत में जाएंगे तो कुछ देर जहन्नुम में रहेंगे, तो फिर वहां से निकाल कर डालेंगे हम, बस थोड़ी देर, कुछ चंद दिनों की सजा तो मिलेगी बस। तो ये चीजें थी, करते रहे। लेकिन अल्लाह ताला आयत नंबर 81 के अंदर, इसी के अंदर फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि जिसने बुराई कमाई और उसके गुनाहों ने उसको हर तरफ से घेर लिया, वही तो लोग जहन्नमी हैं और वो वहीं पे रहने वाले हैं। यानी सूरत मोहम्मद के अंदर बनी इसराइल के लोगों से डायरेक्ट ये बात सीधे सीधे कही गई है कि तुम अगर ये कहते हो कि हम महबूब हैं, बड़े बख्शाए हैं, तुम बस जरा मौत की तमन्ना तो कर लो, क्योंकि मौत का डर उनके अंदर था। तो अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना तुम करते हो अगर है तुम्हें, तो बस मौत का इरादा तो कर लो, मौत की तमन्ना तो कर लो। तो इस उम्मत की कहानी भी अगर हम देखें तो इस उम्मत को अल्लाह ताला ने उसको छीन लिया, बनी इसराइल को। अब इस उम्मत को कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, अगर तुम पीठ फेरोगे, अब बात ये आती है, अगर तुम पीठ फेरोगे तो तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम नहीं। तो फिर उस दिन जो है अल्लाह ताला जो है यहाँ कह रहा है कि वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदल वला हुम युनसरून। यानी तो उस दिन अपने अमाल काम आएंगे, उस दिन सिर्फ अपने अमाल काम आएंगे। यानी आखिरत के दिन से डरो बनी इसराइल के, यहाँ आखिरत के दिन के ताल्लुक से ये गलत तस्वुर राइज था कि वो किसी न किसी तरह आखिरत से सजा से बच सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने बताया कि उस दिन से यहाँ डरो। यानी कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये कुरान बता रहा है, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई किसी का बदला नहीं दे सकेगा। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, हर शख्स अल्लाह के सामने सवाली बनकर खड़ा होगा, किसी तरह से उनकी मदद नहीं की जाएगी। देखिए एक हदीस है, एक हदीस को हम लेते हैं, बहुत सारी हदीसें भी शफाअत के रिलेटेड आती हैं, लेकिन उनको हम छोड़ लेंगे। लेकिन कुरान जहाँ डायरेक्ट कह रहा है कि किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी बिल्कुल भी, तो यहाँ कुरान कहता है, ये हदीस कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खास व आम सभी कुरैश को इकट्ठा किया, सारे लोगों को, और आपने उन्हें मुखातिब करके कहा, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या कोई नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। फिर कहा, ए बनी अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नुम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में किसी तरह का नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। फिर कहा किससे, ए बनी कुसै के लोगों,
اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر کہا اے بنی عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد، دیکھیے بات کتنی زبردست ہے، اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ بات کہی، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہاں منزل الذی یشفع، اللہ جسے چاہے اس کی شفاعت کرے گا، اللہ جسے چاہے۔ تو چلے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کو ہی ہمارے لیے وہاں سفارشی بنا دے اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو بچائے، پوری دنیا کے لوگوں کو بچائے جہنم کی آگ سے۔ تو چلیے ترجمہ کریں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے ماشاءاللہ، لا تجزی نفس عن نفس، کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا، پھر سے لا تجزی نفس عن نفس، کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا، ماشاءاللہ، شیئن، کچھ بھی بالکل، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ماشاءاللہ، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها، اور نہ لیا جائے گا اس سے عدل، کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون، جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ۔ ہاں دیکھیے رواں ترجمہ دیکھیں ان دونوں آیتوں کا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھ لیں ہم کہ بنی اسرائیل کی طرح کہیں ہم بھی تو نہیں ویسے ہی آئے ہیں انہی میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کو یاد رکھو کہا ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ دیا جائے گا، نہ بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ تو کہیں ہم بھی تو نہیں ایسا کر رہے ہیں کہ بس اپنے آپ کی امیدیں لگا رہی ہے، ہاتھ پیر چھوڑ کے رکھ دیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ یہی دنیا میں وارننگ دے رہا ہے کہ اگر تم نے چھوڑ دی ان چیزوں کو، جو تمہارے پاس پیغام پہنچا اس کو لوگوں تک پہنچانے سے قاصر رہے، تو تمہاری جگہ کوئی اور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں ہماری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے ہم استعمال کروانے والا بنا، ہم کرنے والا بنا۔ تو پھر اللہ سے اپنا یہ احتساب ہم کریں اپنی جگہ، پھر پلان بنائے کہ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گا تاکہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اسماء اور افعال ان آیات کی روشنی میں دیکھیں، جیسے یوم کی جمع ہے ایام، یوم کی جمع ہے ایام، ایک ہی یہاں پہ اسم استعمال ہوا ہے۔ چلیے دہرائے، یوم کی جمع ایام، یوم کا مطلب ہے دن، اور ایام ہوتے ہیں بہت سارے دن۔ چلیے ایک بار اور، یوم کی جمع ایام، ایام، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں وہ افعال جو صحت مند افعال اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم لیں، جیسے اذکرو، یہاں پہ اذکرو اس کے لیے 4 انگلیاں اوپر سے نیچے، لیکن کہاں کس سے بنا ہے؟ ذکرہ سے۔ تو ذکرہ ہوتا ہے اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، اذکر یاد کر، ذاکر یاد کرنے والا، یہ فاعل مفعول اور فعل، مذکور جس کو یاد کیا گیا ہو، یا ذکر یاد کرنا،
چلیے دہرائیے ذرا، بسم اللہ. ذکر یذکر اذکر. ذکر یذکر اذکر. ذاکر مذکور ذکر. ذاکر مذکور ذکر. ماشاءاللہ، کافی بار ہم دہرا چکے ہیں. اب جو ہے اسی طرح ہے یقبلو. یقبلو پیسو وائس ہے نا، یقبلو نہ قبول کیا جائے گا اور قبول کیا جائے گا. تو قبیلہ سے ہے اس کا مادہ، قبیلہ یعنی اس سے قبول کیا. تو یقبلو وہ قبول کرتا ہے. اقبل قبول کر، قابل قبول کرنے والا، مقبول یعنی جو قبول کیا گیا، اور قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا. چلیے دہرائیے اس کو بھی، بسم اللہ. قبیلہ یقبلو اقبل. قبیلہ یقبل. قابل مقبول قبول. قابل مقبول قبول. ذرا ساتھ میں دہرائیے، بسم اللہ. قبیلہ یقبلو اقبل. قابل مقبول قبول. اب نصر ینصر جو ہے یہ بھی ہم کافی بار دہرا چکے ہیں. ینصر جسے نصرہ، بس یہاں تھوڑا سا ہاتھ اوپر کے لیے. چلیے نصرہ ساتھ میں دہرائیے. نصرہ ینصر انصر. ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. جزاکم اللہ خیرا. اب دیکھیں اس میں جو کمزور حروف والی افعال ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، جیسے تجزی، تجزی ٹھیک ہے، بدلہ وغیرہ. جزا سے اس نے بدلہ دیا، ٹھیک ہے. یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، یا اس نے لیا بدلہ لیتا ہے. اجزی بدلہ لے، ٹھیک ہے. جازن بدلہ لینے والا. مجزی، مجزی بدلہ جسے بدلہ لیا گیا ہو. جزاء بدلہ لینا. چلیے دہرائیے، بسم اللہ. جزا یجزی اجزی. جازن مجزی جزا. جازن مجزی جزا. ماشاءاللہ. اب ہے اخذا یؤخذ، یعنی اسی سے اخذا اس نے لیا، یاخذ وہ لیتا ہے، خذ لے، اور اخذ لینے والا ماخوذ جس کو لیا گیا، اور اخذ لینا. چلیے دہرائیے. اخذا یاخذ خذ. اخذا یاخذ خذ. آخذ ماخوذ اخذ. آخذ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. اب دیکھیے جو مزید فی افعال ہے، مزید فی یعنی جس میں 3 حروف میں ایک حرف اور اکٹھا ہو جائے، یعنی جمع ہو جائے، تو پھر اس کو کہتے ہیں مزید فی افعال. علم، حاسب، اسلم، اختلاف، استغفر کے وزن پر ہے. جیسے انعمت، ٹھیک ہے. تو انعم سے ہے، انعم ینعم یعنی اس سے انعام لیا، ٹھیک ہے. وہ انعام لیتا ہے، انعام لے، یا منعم نعمت اسی سے بنا ہے. چلے بسم اللہ. انعم ینعم انعم. انعم منعم منعم انعام. ہاں ساتھ میں ذرا دہرائیے. انعم ینعم انعم. منعم منعم انعام. ماشاءاللہ. نیکسٹ جیسے یہاں پہ ہوا والا فضل. فضل یعنی فضیلیت، یعنی جس کو ملی ہے، ٹھیک ہے. فضل یفضل فضل. فضل یفضل مفضل مفضل تفضیل. علامہ کے وزن پر. ہاں پھر سے فضل، میرے ساتھ. فضل یفضل فضل مفضل مفضل تفضیل. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ. دیکھیے آج کا لیسن یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ گرامر کی کلاس ہوگی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے علم میں ہمیں قرآن پڑھنا، پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.